بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. صدق اللہ مولانا العظیم. ستائیس محرم الحرام 1444 ہجری بمطابق 26 اگست سن 2022 عیسوی. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ ماہ رواں دی مناسبت نال گزشتہ تو پیوستہ خطبات جمعہ دا موضوع سخن چلا آ رہا ہے. صحابہ دی عظمت اور سطوت دا تذکرہ ہو رہا سی کہ پوری انسانی تاریخ دے اندر ایسی مقدس جماعت، ایسے نفوس قدسیہ صاحبان تقوی کہ جنہاں نو رب کائنات اپنی کتاب مجید فرقان حمید دے اندر کنتم خیر امت کہے، اے لقب اے خطاب اللہ نے کسے نبی دی امت نو عطا نہیں کیتا اس تو پہلے. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. موسوی امت کا تذکرہ نہیں کیتا، عیسوی امت کا ذکر نہیں فرمایا، داؤدی، سلیمانی، نوحی کسے امت نو اللہ نے انج کر کے نہیں آکھیا کہ تسی بہترین امت ہو. اللہ نے اس امت نو ایک خطاب کیوں دیتا اور انہاں لفظاں نال مخاطب کیوں فرمایا؟ پھر اگے فرمایا اخرجت للناس، سارے لوکاں وچوں میں تمہیں کڈ کے ایک پاسے کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ تسی بہترین امت ہو. سارا جہان ایک پاسے اور میرے نبی دے تسی پیروکار صاحب ایمان ایک پاسے. اخرجت للناس معلوم ہے ہویا کہ جی میں نبیاں وچوں ساڑھے نبی نرالے نے
ایویں امتاں وچوں اے امت بھی نرالی اور امت وچوں سب تو پہلی جماعت ایمان اور ایقان والی وہ ہے اصحاب رسول رضی اللہ عنہم اجمعین، یعنی او خوش قسمت ارواح مقدسہ، او پاکیزہ کردار دے حاملین لوگ جنہاں نو اللہ نے اے عظیم شرف عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ دے رسول دی مصاحبت اختیار کی تھی اور آپ دی رفاقت دا شرف حاصل کیتا، آپ دی مجلس بیٹھ دی عزت و توقیر اور تکریم دا مقام رفیع حاصل کیتا ہے، اتھوں تک کہ سونے دیاں خلوتاں تو بھی واقف، آپ دیاں جلوتاں تو بھی واقف، آپ دی راحت دے گواہی دین والے، آپ دی مصیبت دے بھی اینی شاہد، آپ دے نال سفر کرنے والے، ہم رکاب نبوت بن کے جہاد کرنے والے، آپ دی اقتداء وچ نمازاں ادا کرنے والے اور جمال مصطفی تو آپ دی دیدے خوش نصیب تو بہرا ور اور بہرا مند ہونے والے، سارے جہان دیاں نعمتاں ایک پاسے میرے مصطفیٰ دا ایک گھڑی دا دیدار اور جمال مصطفی نو دیکھنا اور حسن مصطفی دا نظارہ کرنا، یہ ایک پاسے ہے۔ دنیا بھر دیاں دولتاں بعد چان والے خرچ بھی کر لین تے اس مقام نو نہیں پہنچ سکتے جو آپ دے ایک ادنا صحابی نے اپنیاں اکھاں نال آپ دیاں زیارتاں فرمائیاں، آپ دا دیدار کیتا، آپ دے جمال جہاں آرا نو دیکھیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نازم بچشم خود کہ جمالے تو دیدہ است، میریاں اکھاں نو اس بات دا فخر ہے کہ سونیا تینوں ویکھ لیا۔ اللہ اکبر، اے ایسی دولت ہے کہ لوگ تڑپ رہے ہیں کہ سونے دی کتے خواب چیز زیارت ہو جائے، مگر وہ کتنے خوش نصیب لوگ نے۔ اس سے واسطے آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب تو بہتر زمانہ میرا زمانہ، یعنی عہد نبوت، دور رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ سارے پہلیاں پچھلیاں زمانیاں تو بہتر بھی ہے، افضل بھی ہے، اشرف بھی ہے، اکرم بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، عرفہ بھی ہے اور بابرکت بھی ہے اور پر رحمت بھی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک چھوٹا جہا صحابی ہے نا، وہ دی شان میں بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بعد دا کوئی کتب ہوئے، کتب الاکتاب ہوئے، ابدال ہوئے، کلندر ہوئے، ولی ہوئے، برگزیدہ شخصیت ہوئے، لیکن اس صحابی بچے دی شان نو نہیں پہنچ سکتا جن نے میرے پیر دا دیدار کیتا ہے۔ میں نے صحابہ بچوں ایک بچہ نظر آیا ہے، اس کا نام ہے محمود، اس دے باپ کا نام ہے ربی، محمود ابن ربی۔ وہ خود کہندے نے میری عمر کوئی 5 سال دی سی، اور ایک دن اللہ دے رسول وضو فرما رہے اور میں کھڑا ہو کے ٹک ٹکی بن کے وضحا دے چہرے والے، اللہ اکبر، وہ چہرہ
جو 14ویں رات دے چند نالوں میں زیادہ تابندہ ہے، زیادہ چمکیلا اور زیادہ روشن ہے۔ حسن و جمال دی جس چہرے تے آ کے حد ہو گئی، انتہا ہو گئی، اس مکھڑے نو اللہ اکبر جنہوں ایک واری ویکھن نال بندہ جہنم تو بچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کس طرح کا میں حدیث بیان کی تھی نا کہ لا تمس النار من رآنی، جن نے میں نو ویکھ لیا نا، ویکھنا ایمان دی حالت ہے، جس نے میرا ایک دیدار کر لیا وہ دے آگ قریب نہیں آوے، جہنم قریب نہیں آئے۔ تو کنے وہ بھاگا والے لوگ نے، قسمتہ والے لوگ نے جنہ دے مقدر دا ستارہ چمکیا اور انہوں نے جمال مصطفی دا رج رج کے نظارہ کیتا ہے۔ تو محمود ابن ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ٹک ٹکی بن کے سونے نو ویکھ رہا اور آپ وضو فرما رہے، اچانک آپ کی نگاہ اٹھی تو میں نو ویکھیا تو آپ نے منہ وچ پانی ڈال کے تیز کلی دا فوارہ میرے چہرے تے چھڑکیا۔ سبحان اللہ، فرماندے نے سونے دی کلی اتنی برکت والی کہ میں بڈھا ہو گیا، میرے چہرے تو جوانی اور شادابی نہیں گئی، چہرہ اتنا پر رونق اور کھڑیا ہویا، اے حضور دے منہ دی میری کلی دی برکت۔ اور صحابہ کرام تے انج دے دیوانے پروانے سن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر دے، اذا وضع جدوں بھی وضو کرتے صحابہ ویکھ رہے دے تو یتمسحون، پانی وضو دا جو بچدا سی وہ اپنے چہرے تے اپنے جسم تے مل لیتے، برکت سمجھ کے۔ نہ ہی جو کسی دا چہرہ ہے تے نہ کسی کو یہ برکت ہے جو میرے مصطفیٰ دے اندر اللہ پاک نے رکھی۔ تو ایسے خوش نصیب لوگ جنہاں نے حضور دی زندگی نو رج رج کے ہر پہلو نو ہر زاویے نو ویکھیا اور گواہی دیتی کہ سونے اینج کر کے چلتے سن، اینج کر کے بیٹھتے سن، اینج کر کے مسکراتے سن، اس طرح کھانا کھاتے سن، اینج کر کے آپ جاگتے سن، اینج سوندے سن۔ آپ دا زندگی دا ہر لمحہ انہوں نے محفوظ کیتا ہے۔ اور ایک بات میں دعوے نال کہنا، دنیا دا کوئی انسان، کوئی لیڈر، کوئی ریفارمر، کوئی مسلح، کوئی رہبر، کوئی مقتدا اور کوئی پیشوا ایسا نہیں ملے گا جدی زندگی دی ہر گھڑی وہ دے مریداں نے، جانثاراں نے، وفا شعراں نے، ارادت منداں نے اور عقیدت کیشاں نے محفوظ کیتی ہو۔ یعنی آپ دی سیرت مبارکہ، آپ دی صورت مبارکہ، آپ دا اخلاق کریمانہ عالیہ ایک ایک کڑی محفوظ کیتی ہے۔ یہ جماعت ہے اصحاب رسول دی جماعت۔ اللہ اکبر۔ پھر اس جماعت نو یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول جدو انتقال کر گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سارے مرتد ہو گئے۔ میں گل حوالے نہیں کر رہا، میرے کو حوالہ جات موجود نہیں۔ سارے فتنہ ارتداد کا شکار ہو گئے، دین تو برگشتہ ہو گئے، پھر گئے اسلام تو، سوائے چند
ہستیاں دے جنہ وچوں گنتے ہیں حضرت حسنین، حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت بلال اور حضرت سلمان فارسی. اینا چند بندیاں تو علاوہ جی سارے ہی دین نو چھڑ گئے. نعوذ باللہ اتھوں تک لکھیا گیا کہ اے منافقین سن. اللہ انہاں دے ایمان اور تقوی دی گواہی دے رہے. وَأَنْ کلمۃ التقوی وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ. اللہ کہتا ہے تسی آندے ہو بھی وہ مومن نہیں رہے، میں تقوی انہاں دے دلاں دے نال جوڑ دیتا ہے. الزمہم، ابھی لفظ سنے ہیں نا، ملزم، الزام، الزم یلزم الزاما، یہ معنی ہے چمٹنا. کعبے دے دروازے دے نال جڑی دہلیز ہے نا دروازے دی، اس تو تھلے اللہ دے رسول چمٹ جاتے، اپنا سینہ نال لگا کے آپ آہذاری کر دے بارگاہ خداوندی دے اندر، دعاواں فرمایا کر دے. اس واسطے اودنا چونکہ چمٹیا جاتا ہے، لہذا اس مقام دا نام مقام ملتزم، یعنی ایسی جگہ جہاں چمٹا جائے. جدوں کسے تے کوئی الزام لگتا ہے، کیس چلتا ہے، جدوں تک وہ جرم ثابت نہ ہوئے ادو تک وہ ملزم ہے، یعنی اس پر الزام لگایا گیا ہے. جدوں الزام جرم دی صورت اختیار کر جائے، فرد جرم لگ جائے، ثابت ہو جائے کہ جڑا الزام سی وہ ہن الزام نہیں، واقعی انہیں جرم کیتا ہے، پھر اس نو ملزم نہیں کہتے، اس نو مجرم کیا جاتا. اللہ کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقوی. تقوی دی جڑی گل ہے نا، میں انہاں دے دلاں نال این چمٹا دیتی ہے کہ تقوی کسے حال وچ بھی، راحت وچ، مصیبت وچ، دکھ وچ، سکھ وچ، صحت وچ، علالت وچ، سفر وچ، حضر وچ، جلوت وچ، خلوت وچ، کسے کڑی بھی تقوی انہاں دے دلاں تو جدا ہوندے ہی نہیں. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اے تقوی دے اہل نے، اس قابل نے انہاں دے دل، یہ دل بڑے صاف نے، دل بڑے شفاف نے. اللہ دلاں دے حال جانتا ہے نا. پھر یہ الزام لگایا جاتا ہے اتو مومن سن، اے وچوں منافق سن. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کہندا بے وقوفا میرے نال تو زیادہ دلاں دے حال جاننا. اے سورہ فتح نکالو 26واں پارہ. اللہ تعالیٰ دا ارشاد کیا ہے، فتویٰ کیا ہے. اللہ کہندا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں نہ مومنہ تے راضی ہو گیا. اے کیڑے مومن نے؟ صحابہ شجرہ، یعنی بیعت رضوان کرنے والے حدیبیہ دے میدان دے اندر. اور ایک کنے لوگ نے؟ 1400. انہوں نے بیعت دا شرف حاصل کیتا ہے، جان فروشی دی بیعت کی تھی. فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے نبی جدو اے درخت دے تھلے تیرے دستے حق پرستے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے سن، عہد کر رہے سن. اور میں انہاں دے دلاں میں چاتی مار کے دیکھیا. وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، پہلا میں جانے کہ انہاں دے دلاں میں کی، پھر میں اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ کٹ کے دیتے. پہلا میں انہاں دے دلاں دا حال معلوم کیتا ہے. انہاں دے دلاں دے اندر
میں دیکھیا کہ ایمان ہے، ایقان ہے، ارادت ہے، عقیدت ہے اور محبت ہے، للہیت ہے، اخلاص ہے، یہ ساریاں چیزاں جانن تو بعد پھر میں سند جاری کی تھی کہ میں ان سارے تے راضی ہوں۔ اللہ بہتا جانتا ہے کہ تو بہتا جاننے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو ان کے دلوں میں ہے وہ جان لیا میں نے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پھر ان کے دلوں پر میں نے سکینت کا نزول فرمایا۔ بھئی سکینت کی اطمینان، کئی لوگ نے وہ سب کچھ لٹا کے بھی مطمئن ہوندے، اللہ دے راہ وچ ہر شے قربان کر کے بھی مطمئن نظر آؤں گے، کیونکہ انہوں نے دلوں تے اللہ نے سکینت نازل فرمائی۔ اور کچھ لوگ نے کروڑا پتی، ارباں پتی، لیکن بے چین نہیں، دل میں سکون کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی دولت آتی جائے گی قرار لٹتا چلا جائے گا۔ اگر اطمینان حاصل کرتے ہو، کرنا چاہتے ہو، تو دنیا کی دولت سے تمہیں اطمینان نہیں ملے گا۔ یہ میرے رب دا فیصلہ ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد اور ذکر سے اطمینان حاصل کرتے۔ اللہ آگے فرمایا، اللہ خبردار، ادھر ادھر نہ پجو اطمینان واسطے، اللہ خبردار، آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر الہی میں اطمینان قلوب ہے۔ اگر تسی دلان دا اطمینان چاہتے ہو، اللہ کو زیادہ یاد کرو، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو ایسے خوش نصیب لوگ کہ اللہ فرما رہے ہیں فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، میں انہاں دے دلاں تے سکون اتارے۔ آؤ ایک اور مقام تے، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے جس طرح اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل کیا اطمینان کو، اسی طرح اہل ایمان کے دل پر بھی اللہ نے اطمینان کا نزول فرمایا۔ جدہ دل مطمئن نے، کلا کچا ہے، مکان کچا ہے، جیب خالی ہے، تنگ دستی ہے، سادہ روٹی بھی مشکل نہ ملتی ہے، مگر وہ بڑے مطمئن۔ اور بعض لوگ اے سی والے کمرے میں بیڈ دے اتے سوندے نے، فوم دے پہاڑے گدیاں تے، اور بہترین مرکب اور سواری اللہ نے عطا کی تھی، نوکر چاکر نے، اور دولت دا حساب کوئی نہیں، مگر دل بے چین نے۔ خواب آور گوڑیاں کھا کے نیند لیان واسطے، خواب آور گوڑیاں دے سہارے نال سوندے نے، کروٹاں بدل دے نے، نیند نہیں ہوگی۔ اور غریب آدمی سکی مسی کھا کے، لت لت رکھ کے، گھوڑے کھوتے بیچ کے سوندا ہے، انہوں چومو چوم کے جگائی دا ہے، وہ دی اکھ نہیں کھل دی، ایدی اکھ لگ دی نہیں۔ کی فائدہ انہاں دولتاں دا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے خوش نصیب نے کہ اللہ نے
اس دولت نال انہاں نوں مالا مال فرمایا ہے کہ انہاں دے دل مطمئن. فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. ایمان لیون والے پھر پرے ہوئے کر ہر شے اللہ دی رضا دی خاطر چھوڑ کے ہجرت کر کے نکل گئے. پھر فرمایا انہوں نے اپنے جانا نال اور مالا دے ذریعے اللہ دے راہ میں جہاد کیتا ہے. بہت بڑی قربانی. جنہاں نے کملی والے تو سب کچھ لٹا دیتا ہے. آج انہوں نے کیا جا رہا کہ وہ مومن نہیں. استغفر اللہ. اے ایمان والے نہیں جنہاں نے سونے دے مشن نو آپ تو بعد اس سرگرمی نال اور تیزی نال چلایا ہے کہ کام ٹھنڈا نہیں پہن دیتا. جدو اللہ دے رسول فوت ہوئے جزیرۃ العرب دے 10 لاکھ مربع میل دے علاقے دے اتے اسلام دا پرچم لہرا رہا سی، مگر آپ دے جانشین خلفائے راشدین نے اس مشن نو اینا تیزی نال چلایا ہے کہ پوری کائنات تے چھا گئے نے. اور سیدنا عمر فاروق اور حضرت عثمان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم مجمعین دا اے دور فتوحات اسلامیہ دا دور ہے. یعنی اسلامی حکومت دیاں حداں پھیل دیاں گئیاں اور صحابہ جنہ کو جہاد کیتا ہے کسے بھی دور دے اندر کسے نبی دی امت نے نہ جہاد نہیں کیتا جنہ جہاد میرے مصطفیٰ دے ساتھیاں نے آپ دے صحاب نے کیتا. دنیا دیاں 2 عظیم طاقتاں کیسر و کسرا جو اپنے آپ نو شہنشاہ عالم صدار ہے تاخت و تاراج کر کے رکھ دیتا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دور تک اسلامی حکومت اور سلطنت دیاں سرحداں کنے کو علاقے پھیلیاں نے 44 لاکھ مربع میل. حضرت عمر فاروق دے دور تک 22 لاکھ مربع میل ہے، اور 22 تے 22 یعنی عثمانی دور دے اندر اور سیدنا امیر معاویہ دے دور دے اندر اس تو ڈبل وسعت اختیار کی تھی اسلامی سلطنت نے. پوری دنیا دے اتے عرب دے او بدوی لوگ او عرابی لوگ او ان پڑھ چھا گئے نے. اونٹاں دا گوشت کھان والے، بکریاں دا دودھ پین والے، بلکہ چھپڑیاں دا پانی پین والے، او خانہ بدوش او عرابی لوگ پوری دنیا دے اتے چھا گئے نے. وجہ کیا ہے؟ کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے. جدو تسی سونے دے غلام بن جاؤ گے ساری کائنات اللہ تواڈے قدماں دے وچ رکھ دے. اللہ دے رسول دے فوت ہون تو بعد بالاتفاق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، خلیفۃ الرسول. اور آپ اس وقت کاروبار کی کر رہے ہیں، کپڑے دی دکان ہے بزاز میں، پھیری لا کے کپڑا بیچ دے. ادھروں خلیفہ دا انتخاب ہویا، اگلے دن پھر آپ حسب معمول کچھ کپڑا لے کے کروں نکلے بیچن واسطے. حضرت عمر فاروق نے دیکھا، دیگر صحابہ نے دیکھا، انہاں کیا ابو بکر ایک ہی، انہاں کیا بچیاں نو روٹی کما کے تے کھوانی ہے نا،
ٹھیک ہے میں خلیفہ بن گیا. انہوں نے کہا جی تسی ذریعہ معاش واسطے محنت کرتے رہو گے خلافت دیا ذمہ داریاں کون نبھائے گا؟ تہاڈا وظیفہ مقرر کیتا جاتا ہے بیت المال وچوں، تسی صرف اور صرف امت دی ذمہ داری قبول کرو اور نظام خلافت نو چلاؤ. اور کس طریقے نال صدیق اکبر نے پھر اس نظام نو چلایا ہے کہ دنیا دے اندر ایسی مثال نظر نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پہ ہے، اجے تدفین نہیں ہوئی. اس وقت امت دے اندر اختلاف پیدا ہویا کہ اللہ دے رسول نو کس مقام تے دفن کیتا جائے. کوئی کہہ رہا ہے آپ دا جو آبائی شہر مکہ ہے جتھے آپ دی ولادت ہوئی ہے آپ نو مکے لے جا کے دفن کیتا ہے. کچھ لوگ کہنے لگے نہیں، شام اور فلسطین، مسجد اقصی، بیت المقدس جتھے انبیاء دیا قبراں نے آپ نو اس مقام تے لے جا کے دفن کیتا ہے. کوئی اپنی رائے، ہر بندہ آپ اپنی رائے دے رہا ہے. اس وقت اس اختلاف نو ختم کرن واسطے سیدنا ابو بکر صدیق اگے آئے. انہوں نے کہا میرے کو اللہ دے رسول دا ایک فرمان موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں کنا نال سنیا کہ اللہ دا نبی جتھے فوت ہوئے اوتھے انہوں دفن کیتا جاتا ہے. اللہ دا نبی جتھے فوت ہوئے وہ دی قبر بھی اوتھے پڑھدی جے اللہ دا نبی ہوئے. اچھا ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ دا نبی ہاں تے فوت ہوتا ہے لیٹرین وچ، وہ دی قبر اوتھے پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ ان اتھوں قادیان لے جا کے لاہور تو اے ضلع گرداسپور دا ایک قصبہ ہے قادیان، اتھے لے جا کے دفن کیوں کیتا گیا؟ اگر وہ نبی سچا سی تے پھر جتھے مریا سی وہ دی قبر بھی اتھے بن دی. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جدوں بھی کسی گل وچ اختلاف پیدا ہو جائے ادو رجوع اللہ تے اللہ دے رسول وال کریدا ہے، کسی مولوی وال نہیں، کسی پیر وال نہیں. فیصلہ اللہ تے اللہ دے رسول دی عدالت وچ لے کے جائیدا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تمہارا تنازع پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تسی وہ مقدمہ کتنے لے جانا ہے؟ اللہ اور اس دے رسول دی طرف. دوسرا اختلاف پیدا ہویا، اجے میرے مصطفیٰ دا جنازہ پیا ہوئے اور اختلاف کرنے والا ایک عظیم شخص سے بہت بڑا مدبر ہے، مفکر ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. انہیں تلوار کھینچ لی، میان چو تلوار نکال کے پکڑ لی اور کہنے لگے کوئی شخص اے نہ آکھے میرے نبی فوت ہو گئے. ایڈی شان والا نبی ہوئے تو وہ فوت ہو جائے؟ فوت نہیں ہوئے، بلکہ مراقبے وچ گئے نے اللہ کے پاس، واپس آن گے اور پھر آ کے سارے کچھ دین دیاں باتاں دس لگے. صحابہ ہوں ڈردے روندے بھی نہیں. عمر تے بڑے جلالے چاہے، بڑے غصے چاہے. اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول، جانشین رسول، انہوں نے آ کے خطبہ دینا شروع کر دیتا. مسنون خطبہ پڑھن تو بعد قرآن کریم دی 2-3 آیات تلاوت کی تیاں.
مہاجرین بھی بیٹھے نے اور انصار بھی بیٹھے، مگر اب عمر فاروق اپنے موقف تے ڈٹے کہ حضور فوت ہوں بھی کوئی لوگ آتے فوت وہی اتوں فوت ہوئے وچوں جیوندے، یہ ساڈے بزرگ بھی ہے اتوں موئے نے وچوں جیوندے، جی وچوں جیوندے ہون تے کپڑے بزرگاں دے تسی لاندے ہو پھٹے تے پا کے، استنجا بزرگاں دا تسی کراندے ہو، لیاؤ بھائی ٹھیلے مٹی دے پاک مٹی دے 3 یا 5 استنجا کرانا کراندے ہو، ہوندا کہ نہیں ہوندا ہے نا بزرگاں دا۔ پھر استنجا کران تو بعد بزرگاں دا وضو تسی آپ کراندے ہو، پھر انہوں غسل دیندے ہو، کروٹاں انہیاں بدل دے ہو، کدی سجا پاسا کدے کھبا پاسا، اچھی طرح غسل دے کے پھر تو ہمیں کہنا چاہیے ہے بزرگا اینا کوئی تے میں کر دیتا ہے تے ہون اٹھ کے یا کفن تے آپ پا رہے وہ اندر نہیں جی پاؤ گے تے پا لائیں گے، نہ پاؤ گے تے ٹینشن پہ اسی تے ٹینشن آپ پہ پاندے ہو، استنجا آپ کیتا بزرگاں دا، غسل بھی بزرگاں نو دیتا، کفن بھی پہنایا، چک کے منجے تے بھی پایا، پھر منجا اٹھا کے قبرستان پہنچایا، یہ سارے کام جنہ کیتے ہن او محتاج ہو گئے نے، جدے کیتے او ہن کرنی والا ہو گیا۔ عقیدہ صحیح کرو، عقیدہ اللہ اکبر آندے نے دانارا اشارہ باید، عقل مند نو اشارہ کافی، جے مٹی دے ڈھیر تھلے دبیا گیا پاور اضافہ ہو گیا جی انہی اضافہ ہونا ہے تے آج جیوندے بزرگ جننے ہیں دبو تاکہ انہاں دی پاور اضافہ ہو جائے۔ عقل دی گولی کھاؤ، فراست تو کم لگو تے مسئلے سارے حل ہو جاتے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس اختلاف نو دور کرنے واسطے، اور اختلاف کوئی جرم نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت دا اختلاف رحمت ہے، اختلاف نال حق واضح ہوتا ہے، افتراق نہ کرو کہ حدیث سن بھی لئیے سمجھ بھی لئیے میں نہیں مننی ساڈے بزرگاں نے انج آکھیا اور میرے مصطفیٰ نالوں بڑا بزرگ کیڑا ہے اللہ تو بعد؟ اللہ اکبر، فیصلہ مصطفی عدالت آ گیا ہے، ہن سونے دے فرمان نال آپ دے ارشاد نال یہ مسئلہ حل ہوئے گا۔ تو صدیق اکبر نے پہلی آیت کی پڑھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حیثیت واضح کی تھی۔ پھر فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد تو صرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، افئن مات، اگر وہ فوت ہو جائے، ماتا دے لفظ آئے نے، فاتا دے نہیں آئے، ارتحالا نہیں آیا، انتقال نہیں آیا کہ انتقال کر گئے، ارتحال فرما گئے، لفظہ دے ہیر پھیرنا لوکاں گمراہ نہ کرو۔ اماتا سدھا ترجمہ، اگر وہ بے ادبی نہیں، میں لفظہ دا ترجمہ کرنے لگا بدے کوئی آکھی بے ادبی
اللہ نے خود لفظ استعمال کیتا ہے ماتا یموتو، مر جانا. ماتا فعل ماضی معروف دا سیغا واحد مذکر غیب ہے. ان حرف شرط شرطیہ حرف ہے. ام ماتا اگر وہ مر جائے، فوت ہو جائے، ان کی ڈیتھ ہو جائے، ان کا انتقال ہو جائے، ان کا ارتحال ہو جائے، وہ دنیا سے تشریف لے جائے، یہ سارے معنی. او قتلا، یا وہ قتل کر دیے جائے، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. انقلبتم علی اعقابکم، کیا پھر تم دین سے پھر جاؤ گے، اپنی ایڑیوں پر برگشتہ ہو جاؤ گے. اگر میرے، یعنی موٹا جا ترجمہ ہے، اگر میرے نبی فوت ہو جان یا اللہ دی راہ میں شہید ہو جان، تسی دین چھڑ جاؤ گے، پھر جاؤ گے اسلام تو. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. بیڑا گرکتے انہیں اپنا کرنا. یہ آیت کریمہ پڑھی، پھر ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. اے میرے نبی، آپ بھی فوت ہو جائیں گے اور آپ کی موت چاہنے والے، مانگنے والے بھی، یہ بھی فوت ہو جائے. اور ایک اور آیت فرمایا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے میرے نبی، تیری موت دی اڑیک کرنارے، ذرا اے تے سوچنا کہ اگر تو فوت ہو جائے گا کیا یہ ہمیشہ دنیا تے رہیں گے؟ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. تو یہ آیات کریمہ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس، انبیاء بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، اتقیاء بھی آ گئے، صلحاء بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، اصدقاء بھی آ گئے، بڑیاں بڑیاں پہاڑیاں گدیاں والے بھی آ گئے، بادشاہ بھی آ گئے. یہ موت دا جام ہر ایک نے پینا ہے. کل نفس، کوئی شاہ نہیں بچے گا میرے سمیت، کوئی گدا نہیں بچے گا. یہ تو ٹرن جنازے گبروان دے، گل پین لباس فقیران دا. اللہ اکبر. وہ پٹڑے تے لیران جسم دیاں بس روے نشان سریران دا. اے ویکھو جی شاہ صاحب دا جنازہ جا رہا ہے، اے بادشاہ دا جنازہ، اے سیٹھ صاحب دا جنازہ، اے بڑے وڈے عالم دین دا جنازہ، اے اللہ دے ولی دا جنازہ جا رہا ہے. اگر انسان دی زندگی دا انجام ویکھنا ہے تے قبرستان جایا کر. تینوں بڑے بڑے قیمتی ہیرے اتنے ملن گے. اج انہاں دے قبراں دیاں ڈھیریاں نظر آ رہی نے، سانو کوئی بندہ بشر اتنے شہر خاموشہ دے اندر نظر نہیں آئے گا. ویرانیاں ویرانیاں، بربادیاں ہی بربادیاں. اور اللہ کا دی توفیق دے قبرستان جانا ہے، اللہ توفیق دے نا. اس دے بادیاں ویکھن جانے ہاں، کاغان، سوال، گلگت، سکردو، فلاں وادی، مری ویکھو، فلاں بڑا حسین نظارہ ہے، آبشارہ نے، چشمے نے. اللہ کا ضرور دیکھو مگر عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور غور و فکر کی نگاہ سے دیکھو کہ یہ کتنے بڑا یہ عرش ہے، وہ بنان والا کون ہے. اسی طرح فرمایا قبرستان بھی جایا کرو اور جا کے دیکھیا کرو تواڈے اپنے جتھے دفن ہون، ماں ہے، باپ ہے، بھائی دی قبر ہے، بہن دی قبر ہے، اپنی اولاد دیاں قبراں نے، تے پھر قبراں دے وچ کھڑے ہو کے
تے غور و فکر کرو، سوچو بچار کرو. اللہ اکبر. اے قبری تیرے والد دی اویا ٹیری تیری ماں دیے او جیڑی لاڈ لڈاؤندی رہندی سی جڑ سک گئی ٹھنڈی چھاں دیے اویا پتر تیرا دبیائی اور نت جس دی یاد ستاندی ہے اویا سارے پیراں پائی نی آبادی قبرستان دیے. اللہ اکبر. سب نے مرنا ہے، سب نے جانا ہے، کوئی بچیا نہیں، کوئی بچیا نہیں رہے گا. ہر ایک نے موت دا جام پینا ہے. پھر سیدنا ابو بکر صدیق دے اپنے الفاظ نے بخاری اٹھا کے دیکھو. من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد ماتا. اگر کوئی تواڈے وچوں، میں پنجابی ترجمہ کر رہا، اگر کوئی تواڈے وچوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا معبود سمجھ کے انہاں دی عبادت، انہاں دے سجدے، انہاں دی سجدہ ریزی کردا سی، بندگی کردا سی، تے پھر آج تو پیچھے انہاں دی بندگی چھڑ دے وے کیونکہ وہ فوت ہو گئے نے. بندگی او دی ہوندی ہے جڑا ہمیشہ زندہ رہے. اللہ اکبر. ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جے کوئی اللہ دی رہنے فرماندے نے ابو بکر میں بھی قرآن پڑھیا سا، اے تا میرے ذہن وچ نہیں آیا تے تو مینوں پڑھ کے سنائیاں نے، مینوں یقین آ گیا کہ سونا سانو جدائیاں دے کے چلا گیا. اللہ اکبر. فاطمہ دی ابا ابا پکاریا، فاطمہ اس آواز لوکاں دے سینے نو پاڑیا. اللہ اکبر. اے فاطمہ کو مرثیہ پوچھو نا جو سونے دی تدفین تو بعد قبر تے جا کے روندیاں نے کہ ابا جی اگے میری ماں بھی مینوں چھڈ گئی ہے، میری باجی زینب بھی جدائی دے گئی، میری آپا رقیہ اور ام کلثوم بھی مینوں جدائی دے کے چلیاں گئیاں، ہن میرا پیچھے کون ہے؟ مینوں تسی تنہا چھوڑ کے چلے گئے ہو. اللہ اکبر. سیدنا سعد ابن ثابت کہندے نے اے فاطمہ قبراں تے لکھاں کروڑاں ارباں جہان دے اندر نے، قبر ابی کا تیرے باپ دی قبر جیڑی ہے نا وہ ساریاں قبراں دی سردار ہے. اے دی مٹی وچوں بھی خوشبو آ رہی. تو فاطمہ نو تسلی نہیں دیتی کہ فاطمہ نہ رو، کیوں رونی ہے؟ میں زندہ ہوں، میں ایتھے ہی ہوں. اب 5000 میل ہو گیا ساڈے تو جی. جہاز دی فلائٹ جہی ہے نا لاہوروں 5 گھنٹے لگتے ہیں، کراچی تو جائیے تو 4 گھنٹے کا سفر. جدے دی گل کر رہے ہیں، جدے تو پھر اگے مکہ ہے، اگے مدینہ ہے. 490 کلومیٹر دا فاصلہ ہے مکے تو مدینہ.
کہ سمجھ لو کہ 6 گھنٹے کر لو جہاز دی فلائٹ، یعنی 6000 میل تو بھی زیادہ سفر. تو ایتھے عقیدت مند عاشق رسول یہ کہندا ایتھے ہی نے آوندے پے جی ساڈی سنتے نے، حاضر بھی نے ناظر بھی نے. کیا جاندا ہے تے فاطمہ کو پوچھئے بھی حاضر نے ناظر نے تے تو رو رہی ہے. کوئی باپ او دے سامنے او دی تیر ہوندی ہوئے، کوئی درد مند دل رکھنے والا باپ اپنی دھی دے اتھرو ویکھ کے برداشت نہیں کرے. وہ پوچھے گا بیٹی کی غم ہے مینوں دسو. ایتھے بیٹی رو رہی ہے اور آپ نے تسلی کوئی نہیں دی. اللہ اکبر. تو مسئلہ یہ ہے، یہ بھی مسئلہ حدیث پیش کر کے ابو بکر نے حل کیتا، اللہ دا قرآن پیش کیتا اور مسئلہ حل ہو گیا. صحابہ نو سمجھ آ گئی سیدنا عمر فاروق سمیت کہ واقعی ایک حقیقت سی، یہ انکار نہیں کیتا جا سکتا. واقعہ تن اللہ دے رسول دنیا تو رخصت ہو گئے. اس تو بعد لشکر اسامہ دا تنازع پیدا ہوا. سربراہی حضرت اسامہ دی، سپہ سالاری حضرت اسامہ دی. تعینات کنے کیتا ہے؟ اللہ دے رسول نے. ایک نوخیز نوجوان نو امیر بنایا لشکر دا، سپہ سالار بنایا. ایک منزل تے لشکر بیٹھا ہے. ہن صحابہ کہندے نے ابو بکر صدیق نو کہ مدینہ جی پنجابی کہندے نا اللہ دے رسول فوت ہو گئے تے لگا ہو گیا، مدینہ لگا ہو گیا، تسی اس لشکر نو واپس بلاؤ. مدینے دی سیکورٹی، مدینے دا دفاع بہت ضروری. مگر ابو بکر صدیق نے کیا ہے، جس لشکر نو اللہ دے رسول خود روانہ کر چکے، ابو قحافہ دے بیٹے ابو بکر دی کی مجال ہے کہ اس لشکر نو واپس بلائے. مدینہ رہے یا اجڑ جائے، ایتھوں تک فرمایا جنگل دے خونخوار بھیڑیے مدینے میں داخل ہو جان اور ابو بکر نو نوچ کھان، میں اے تے گوارا کر سکنا مگر اللہ دے رسول دے روانہ کیتے ہوئے لشکر نو واپس نہیں بلا سکتا. اللہ اکبر. اچھا جی چلو نہ واپس بلاؤ. کچھ صحابہ نے رائے دیتی اسامہ نا تجربہ کار ہے، حرب و ضرب دا کوئی تجربہ نہیں. بڑے بڑے ماہر حرب ایتھے موجود نے، بہادر تجربہ کار جنہ کئی جنگاں لڑیاں نے. انہاں وچوں کسے نو سپہ سالار بنا دیو، اسامہ نو معذور کر دیو. مگر صدیق اکبر دا ایمان دیکھو کتنا مضبوط ہے. فرماندے نے فتح ہوئے یا شکست، اسامہ سپہ سالار بنایا ہے میرے پیر و مرشد نے، میں اسامہ نو معذور نہیں کر سکتا. سب اس دی زیر قیادت جان گے، یہ دی کمانڈنگ وچ لڑن گے. میں اسامہ نو امیر لشکر ہٹا نہیں سکتا اور کسے ہور نو بنا نہیں سکتا. مسئلہ کیویں حل کیتا ہے؟ قرآن و حدیث دی روشنی وچ. پھر فتنہ کھڑا ہویا. کچھ عرب دے قبائل نے کیا اساں ہوں زکوٰۃ نہیں دینی. کیوں بھائی تساں کیوں نہیں دینی؟ انہاں کہا جی اللہ دا ارشاد ہے قرآن کریم دے اندر خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. خود لو نہ کرو. ایک کنوں آرڈر ہے؟ اللہ دے نبی نو آرڈر ہے. اللہ دے نبی نو اللہ دا حکم سی، او حکم تے عمل کردے رہے، اسی زکوٰۃ دیندے رہے.
ابو بکر تو کوئی نبی نہیں کہ اسی ہن تینوں زکات دے. اے حکم اللہ دے نبی نو سی، لہذا اسی ہن زکات نہیں دیاں گے. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا اسلام دے 5 رکن نے، انہاں وچوں یہ زکات ایک اہم رکن ہے. جیڑا بندہ تسی تے کہندے نا مال دی زکات، ایک بندہ اونٹ دی نکیل دی رسی بھی اگر زکات چاہندی ہے وہ نہیں دے گا، لجاہدتہم، میں انہاں نال جہاد کراں. یہ اسلام دا اہم رکن ہے. جیڑا زکات نہیں دے گا ابو بکر انہاں نال لڑائی کرن نو، بولو تسی دیندے ہو سارے؟ کتنے ایسے لوگ نے سیٹھ لاکھ پتی نہیں کروڑ پتی ارب پتی زکات نہیں دیندے. میں فتویٰ دینا انہاں دا مال حرام، اور مال حرام وچوں صدقہ کیتا جائے قبول نہیں ہوئے گا، عمرہ کیتا جائے قبول نہیں ہوئے گا، مال حرام وچوں حج کیتا جائے قبول نہیں ہوئے گا، قربانی دیتی جائے چاہے کتنی فربا موٹی تازی قربانی دے قبول نہیں ہوئے گی. یہ تو انجی مثال ہے کہ جس طرح کوئی پیشاب ڈال وضو کرنے دی کوشش کرے تو وہ پاکیزگی اور طہارت حاصل نہیں کر سکے گا. اسی طرح مال حرام نال کوئی بھی نیکی دا کم کرنا چاہے اللہ دی بارگاہ وچوں نیکی قبول نہیں ہوئے. تو غور و فکر دا مقام ہے. جو زکات نہیں دے رہے اللہ انہوں توفیق عطا کرے. تو اس موقع تے عمر فاروق نے دیکھیا ابو بکر بڑی سختی کر رہے، متشدد رویہ ہے کہ میں جہاد کراں گا، میں نہ قبیلیاں نہ لڑائی کراں گا جو زکات نہیں دے. تو ویکھو عمر ورگے سخت بندے کی آندے نے، یا خلیفۃ رسول اللہ تألف الناس، لوکاں نال محبت دا انداز اختیار کرو، انی سختی چنگی نہیں. ورفق بہم، ان کے ساتھ نرمی کیجئے. صدیق اکبر حیران ہو کے کہتے ہیں عمر وہ تیرے ورگا بندہ ان دی گل پہ کرتا ہے نرمی. اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام. میں سنیا تو اسلام تو پہلا جدو تو کفر ہے ادو بڑا سخت ہے، اور ہوں آ کے تینوں کی بنے. اے زکات اسلام دا عام رکن ہے. میں کوئی نرمی اختیار نہیں کراں گا، میں جہاد کراں گا انہاں لوکاں نال جو زکات نہیں دے. اور آپ نے جہاد کیتا ہے منکرین زکات نال. اور ایک اور فتنہ اٹھیا، 2-3 لوگ نے جنہاں نبوت کا دعویٰ کر دیتے. مسلمہ کذاب، ہزاراں لوگ وہ شامل ہو گئے، وہ نبوت تے ایمان لے، اور کئی وہ کرتب دکھاندا ہے، شوبدہ بازیاں دکھاندا ہے، اور مسلمانوں نے کہندا ہے تواڈے نبی کی کردے نے؟ ساڈے نبی تے گنجے نو ہاتھ پھیرن تے وہ سر تے واڑ ہو پیندے، وہ یہ کام میں نہیں کر سکتا. وہ چاند ایسے بچے لیا دے گئے، انہیں اپنا ہاتھ پھیریا کہ برکت والا ہاتھ ہے، وہ سارے گنجے ہو گئے، کسی دے سر تے ایک وال نہیں رہا. پھر پوچھتا ہے مسلمانوں وہ تواڈے نبی دی ہور کی بات ہے عجیب، کیڑا معجزہ ہے؟ اگر جی انہوں نے کوڑے خوہ وچ لب مبارک ڈالیا سی، وہ ادوں تو لے کے ہن تک وہ پانی میٹھا ہے، وہ کڑوا نہیں ہویا. آندا یہ تو کام میں بھی کر سکتا. انہیں بھی ایک خوہ وچ تھک سٹیا، وہ پانی سک گیا، پرت کے وہ پانی نظر نہیں آیا. اللہ اکبر. کہنے لگا تواڈے نبی دے کیڑا کلام نازل ہوندا ہے؟ صحابہ نے
کچھ آیات پڑھ کے سنائیاں، وہ کہتے ہیں کیڑی گل ہے، الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل، اللہ اکبر، اے اپنے دلوں نقل پہ لاتا ہے، علم تر کیف فعل ربک باصحاب، وہاں دا الفیل وما الفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی کیا ہے تینوں کی پتہ ہوئے ہاتھی کی ہے، اگے آندہ ہاتھی ہوئے جدی پوچھل چھوٹی ہے، اے کلام ہے، اللہ اکبر۔ کدی آندہ ہے مینڈکی یہ صاف پانی وچ رہندی ہے، انج کر دی ہے، یہ کر دی، یہ کلام ربانی پیش کر رہے ہیں، استغفر اللہ، ایہو جے کرتب دکھا رہے ہیں۔ بالآخر دا انجام کی ہویا، وہ حضرت وحشی دے ہتھوں قتل ہویا۔ صدیق اکبر نے جنگ لڑی ہے، جنگ یمامہ، کی نام ہے جنگ دا؟ یمامہ، 12,000 صحابہ کرام اس جنگ دے اندر ختم نبوت دے مسئلے تے جام شہادت نوش کر گئے، اور انہاں 12,000 دے اندر 300 صحابہ کرام جڑے قرآن دے حافظ نے وہ شہید ہوئے اس جنگ یمامہ دے اندر۔ صحیح جانشینی دا حق ادا کیتا ہے نا، اسلام دا تحفظ کیتا ہے، اسلام دے قوانین دی حفاظت فرمائی ہے، جہاد کیتا ہے کہ ارکان اسلام دنیا دے اتے قائم رہن گے، کوئی اس دا انکار نہیں کر سکے۔ اور بالآخر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.25 سال دی خلافت تو بعد دنیا تو رخصت ہو گئے، اور سیدنا عمر فاروق آئے، انہوں نے بھی جانشینی دا حق ادا کیتا ہے۔ ایویں نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے میری امت دے لوگوں، تواڈے تے میرا طریقہ لازم ہے، اور میرے ہدایت یافتہ خلیفیاں دا طریقہ لازم ہے، یعنی ابو بکر دا طریقہ، عمر فاروق دا طریقہ، سیدنا عثمان دا طریقہ، حضرت علی المرتضیٰ دا طریقہ۔ ایک خلفاء راشدین دا دور 30 سال دا دور ہے، اس نو ہدایت دا دور کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا لوگو میرے صحابہ اے چمک دے دمک دے تارے رہے، رات گہری کالی ہوئے، چند بھی نہ چڑھیا ہوئے، سورج بھی ڈوب گیا ہے، تے پھر مسافر جنگل دے اندر ہے، او تاریاں دی لو نال اپنا رستہ لب لیتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول تے دنیا تو رخصت ہو گئے، ہن اصحاب رسول جنہ دی مثال چمکتے ہوئے ستارے نے، انہاں دے تابندہ کردار دی لو وچ صراط مستقیم دا رستہ متعین وہ تلاش کر لیا جائے گا۔ اس ستاریاں دی مٹھی مٹھی تے مٹھی مٹھی لو، رات نو پیاری لگتی ہے نا، رات دا اپنا منظر ہے، دن دا اپنا منظر ہے، رات بھی اعلیٰ دن بھی اعلیٰ، کائنات دا نظام ہے، رات اور دن دا نظام اللہ نے قائم فرمایا ہے، تو رات نو چراغ جلان دی ضرورت پیش آؤندی، تسی بلب جلاندے ہو کیوں؟ سورج غروب ہو گئے، اس وقت چراغ دی ضرورت ہے۔ اللہ دے رسول دا سراج منیر جو غروب ہو چکے ہیں، ہوں صحابہ کرام دی جو زندگیاں نے، جو سیرت ہے، اس دی لو وچ دین دا رستہ تلاش کیتا جائے گا۔ اس واسطے آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستارے نے، انہاں دی چمک دمک، انہاں دی روشنی، انہاں دی لو جو ہے ایک گم کردہ مسافر نو رستہ دکھان والی۔ اللہ تعالیٰ سانو صحابہ کرام دی عزت و توقیر کرنے دی توفیق عطا کرے،
اور انہاں دے نقشے قدم تے چل کے انہاں جیسا جذبہ ایمان پیدا کر کے اپنی زندگی نو گزارنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عزیزم محمد عثمان جو کہ اپنا خاتو تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے زوجہ محترمہ رضائے الہی نال انتقال فرما گئی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ اپنی جوار رحمت جگہ عطا کرے، اس دیا تمام لغزشاں خطامات درگزر فرمائے، اور محمد عثمان صاحب انہوں نے دیگر اہل خانہ لواحقین سب نو اللہ صبر جمیل دی توفیق بخش. ایک کینسر دی مریضہ ہے، اس خاتون واسطے خصوصی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مہلک مرض تو جلدی نجات عطا فرمائے، شفا یاب فرمائے، اور جلدی تو جلدی اللہ تعالیٰ اس مرض نو دور کر کے شفا کاملہ عاجلہ بخشے. اور میں ایک بار کی طرف توجہ دلانا چاہنا کہ اس وقت بادشاہ کثرت نال جو ہو رہی ہیں اور ادھا پاکستان ڈوب چکے ہیں، ہزاراں نہیں لکھاں لوگ بیکار ہو چکے ہیں، اور اسی مستی دی زندگی گزار رہے ہیں. نہ لوگوں نے مکان رہے نے، نہ لوگوں نے فصلیں رہی نے، نہ انہوں نے جانور رہے نے، نہ سر چھپان کوئی جگہ نظر آتی ہے، اور کئی فاقے نال پانی میں گرے ہوئے نے، اور کسی کی امید نے کہ کوئی سانو کھانے پیش کر دے. میں فیس بک پہ فیملی پٹھان فیملی دیکھ رہا سا کہ وڈیری ماں بھی ہو رہی ہے، اور اس کی جوان بیٹی، دو معصوم بچے نے، وہ بیٹھے نے، اور وہ کہہ رہی رو رو کے ہچکیاں لے کے، وہ جوان بیٹی کہہ رہی ہے کھان واسطے ساڑھے کو کچھ نہیں، چار چفیرے اسی پانی میں گرے ہیں، اور بارش بھی ہو رہی ہے، بھوک لگتی ہے تو اسی مٹی کھا لیں. ایسے ایسے دل دوز واقعات نے کہ دیکھا نہیں جا سکتا، سنیا نہیں جا سکتا، برداشت نہیں. کہ اللہ تعالیٰ دا ساڑھے تے کیوں عذاب آیا ہے؟ ساڑھے اعمال دی پاداش. کہ کتنے لوگ نے اللہ فرماندے نے سورہ دخان نکالو نا، جدو فرعونی غرق کر لے ڈوب گئے لکھاں بندے سنے فرعون، تو اللہ فرما رہے نے اس وقت کہ کتنے لوگ نے جڑے باغ چھڑ کے، فصلہ چھڑ کے، محلات چھڑ کے چلے گئے. اور فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. وہ انہیں بدبخت سن کہ نہ انہوں نے آسمان رویا، نہ زمین نے ماتم کیتا. اللہ اکبر. یہ مثال مفسرین نے بیان کی ہے کہ آسمان تے دو دروازے، ایک دروازہ جڑا ہے وہ تو مومن دے عمل جاتے، دوسرے دروازے تو وہ رزق جاتا ہے. جدو کوئی مومن فوت ہو جاتا ہے وہ دوویں دروازے آہوزاری کرتے، دوویں دروازے روندے نے. ایک دروازہ روندا ہے کہ وہ رزق آنا بند ہو گیا، دوسرا روندا ہے کہ وہ نیک اعمال جو اوپر آتے سن وہ بند ہو گئے. تو بھائیو یہ زندگی عارضی ہے، وقتی ہے، فانی ہے. اپنے بھائیاں کے دکھ درد میں سانو برابر شریک ہونا چاہیے. میں جدو یہ خبر پڑھی اس جوان بیٹی دی کہ بھوک لگے تو کوئی شے نہیں، اسی مٹی کھا لینے ہاں، میرا دل چاہتا سی کہ میرے قریب ہوئے تو میں 2-3 روٹیاں لے کے تک پہنچ جاؤں کہ بیٹی کھا. سندھ کا حال دیکھ لو، شہروں میں پانی داخل ہو گیا ہے.
بے شمار پل ٹوٹ گئے نے، سڑکاں ختم ہو گئی نے، گڈی دیاں لائناں اکھڑ گئی نے، کوئی رستہ نظر نہیں آتا، پانی پانی ہے. اور اساں کی انہاں دی مدد کی مدد کرنا چاہنے ہاں. اگر اللہ تعالیٰ نے سانو ایسے خطے چ رکھا ہے کہ اتنے پانی نہیں پہنچیا تو یہ اللہ کا احسان. گجرانوالا جغرافیائی اعتبار نال ایسے خطے تے واقع ہے جتھے قریب کوئی دریا نہیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے. انہاں لوگوں کی زندگی جا کے دیکھو، بلکہ موت دے سائے منڈلا رہے نے، انہاں دے افراد خانہ بھی پورے نہیں رہے، انہاں دے کنے جی مر گئے. ایک میں منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک بندہ وہ ایک چارپائی پٹھی کر کے وہ دے اتے دو چھوٹیاں چھوٹیاں مٹیاں، اے او دا اثاثہ حیات ہے. تے او آپ اس ڈبتے گہرے پانی میں تر رہا ہے اور ایک ہاتھ نال منجی بھی نال لے کے جا رہا ہے. اے او دی دنیا، بے شمار ہزاروں جانور مر چکے. بلوچستان دا حال دیکھ لو، ہر پاسے جنوبی پنجاب، لودرا، راجن پور، ڈیرہ غازی خان، کتنی تباہی ہوئی ہے، کوئی شے نہیں بچی. اگر وہ فصلہ جو لکھاں ایکڑ دے اتے کپاس ہوئی، کھجور دی فصل تباہ ہو گئی، بے شمار ایسیاں فصلہ، وہ دا سارا نقصان ساڈا ہے. معیشت ساڈی ادھی ڈاواڈول ہے. مہنگائی کتنی سر چڑھ کے بول رہی ہے. خرد و نوش دیاں چیزاں خریدن دی سخت اور طاقت نہیں رہی. بجلی دے بل اتنے آ رہے ہیں کہ ہر شخص پریشان ہے. کی کریے؟ مگر پریشانی دے اندر بھی سانو صحابہ کرام دا وہ کردار ادا کرنا پائے گا کہ جنہاں نے مہاجرین واسطے اپنے مکان پیش کیتے، اپنے کاروبار پیش کیتے، انہوں نے حصے دار بنایا مہاجرن جو اجڑ کے مکے تو گئے نے. اور اتوں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے تاجر نے، خالی ہاتھ مدینے پہنچے. ایک انصاری صحابی حضرت سعد انہوں نے بھائی بنائے گئے. سعد نے کہا عبد الرحمن اے میری باغ نے ایک باغ تسی رکھ لو، اے بیویاں نے میریاں ایک بار تسی جنوں اشارہ کرو گے میں طلاق دے دینا، تسی اپنا گھر آباد کر لو، میں تانوں اپنے کاروبار برابر دا شریک کرنا. مگر سیدنا عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ چھوڑے، انہوں نے کی جواب دیتا ہے؟ میرے ویر تیری جان ساری، تیری یہ قربانی بڑی ہی قابل تعریف ہے، مگر میں ایک تاجر بندہ ہوں، میں تے مٹی میں بھی ہاتھ پاواں تے اللہ سونا بڑھا دیتا ہے. دلونی علی السوق، مینوں بازار دا رستہ دس دیو، میں تجارت کرا. تو انصار جیسا فداکارانہ کردار ساڈا بھی ہونا چاہیے. میں یہ نہیں تانوں کہتا تسی لکھاں دیو، تسی ہزاراں دیو. میں یہ ضرور کہاں گا کہ کل قیامت والے دن انہاں دا ہاتھ ساڈے گریبان تک نہ آئے کہ اسی مر رہے ساں بھوک دی وجہ تو، اسی بے حال ساں اور یہ لوگ اپنی عیش و مستی دے اندر سن. اس واسطے میں تہاڈی اس سخاوت نو چیلنج کر رہا کہ ضرور انصار مدینہ کا کردار ادا کردیا ہوا اپنا حصہ ضرور شامل کرو. اور ہونے ہونے دیر نہیں کرنی، زندگی کا کوئی پتہ نہیں. اگر اسی ایک روٹی بھی کسی تک پہنچا دیا گے تو ساڈا یہ بھی جذبہ قابل قدر ہے. تو جلدی کرو، یہ ایسا اس فنڈ بھیجنا ہے انشاءاللہ جو ساری مرکزی جمعیت الحدیث 1 کروڑ فنڈ کا انہوں نے اعلان کیتا ہے. اسی اکٹھا کر کے لے جانا ہے، ہر طریقے نال انہوں نے آباد کرنا ہے، انہوں نے گھر تعمیر کرنے نے،
گھر کا سامان بنا کے دینا ہے، انہوں نے خیمیاں دی ضرورت ہے، انہوں نے خوراک دی ضرورت ہے، انہوں نے جانور مر چکے نے، انہوں نے جانوراں دی ضرورت ہے، انہوں نے ایک چھت دی ضرورت ہے، وہ رو رہے نے، انہوں نے ساتھ اتھر پوجنے نے، یہ سارا فرض بنتا ہے، کیونکہ اخوت کا یہ مطلب ہے چبے کانٹا جو کابل میں تو دہلی کا ہر ایک پیر و جواب بے تاب ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ کوئی بندہ پیچھے نہ رہے، چاہے تھوڑا حصہ ڈالو، اللہ تعالیٰ تھوڑے مال وچ برکت کرے گا۔ اللہ نے یہ جذبہ بڑا ہی پسند ہے۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا۔ جزاک اللہ جی۔ خالی سب حضرت نہیں ہے اور بادشاہ جزاک اللہ۔ سب دوست اٹھو، جتنا بھی حصہ ڈال سکتے ہو ضرور شامل ہونا چاہیے اس کار خیر کے اندر۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ تھوڑے مال اس جذبہ سخاوت برکت فرمائے۔ ہر بندے نو اس نیکی وچ حصہ لینا چاہیے۔ خواتین کے بھی پر زور اپیل ہے کہ یہ وقت کسی تے بھی آ سکتا ہے، اس واسطے اج وہ ساڈے بھائی بے یار و مددگار ساڈی اڑیک وچ بیٹھے نے، وہ سانو دیکھ رہے نے کیڑا ساڈا بھائی مدد واسطے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے حال تے رحم فرمائے، اللہ انہوں اجڑیا ہویا آباد کرے، اور اللہ انہوں دیاں وہ کمیاں پوریاں فرمائے جو زبوں خالدہ و شکار ہو چکے۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا۔ خواتین زیادہ تو زیادہ حصہ ڈالو، اسی اپنے بھائیاں دے نال انہوں دے دکھ درد وچ انشاءاللہ شامل ہاں۔ اسی اگرچہ محفوظ جگہ تے بیٹھے ہیں مگر اپنے انہوں بھائیاں دے دکھ وچ ہر لمحہ اسی انہوں دے نال ہاں۔